يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلی رمضان کو صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا: قد اتاکم شہر عظیم شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ اور ایک عظمت اور بڑائی والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے. اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور جو اس رات کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا حقیقت میں وہی شخص محروم ہے. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کی مناسبت سے صحابہ کے دلوں میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ رمضان کا یہ مہینہ ایک عظمت والا، برکت والا اور اہمیت والا مہینہ ہے، اور جب انسان کے دل میں کسی چیز کی اہمیت جاگزی ہو جاتی ہے، انسان کسی چیز کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کا شوق اور اس کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، انسان تگودو اور کوشش میں لگ جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسلوب میں صحابہ کو اس بات کی ترغیب دیا. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہ
इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही अल हसनतु बिअशरि अमसालिहा इला 700 ज़िअफ़िन औ अक्सर व लिस्साइम फ़रहतानि यफ़रहुहुमा इज़ा अफ़तरा फ़रिहा व इज़ा लक़िया रब्बहु फ़रिहा वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लख़लूफ़ु फ़मिस्साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत इसी तरह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए होता है सिवाय रोजे के कि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। हर नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर के 700 गुना या उससे ज्यादा होता है। और रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक तो जब वो इफ्तार करता है, यानी रोजाना जब इंसान मगरिब के वक्त रोजा खोलता है तो खुश होता है। दूसरे, जब महीना पूरा करने के बाद ईद उल फित्र की मसरत में दाखिल होता है तब भी वो खुश होता है। और दूसरी खुशी उस वक्त है जब अल्लाह ताला से उसकी मुलाकात होगी और अल्लाह ताला उसे अज्र देगा, तब वो बहुत खुश होगा। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह की नजर में मुश्क से ज्यादा खुशबूदार और मुश्क से ज्यादा मुअत्तर है। ये रोजेदार की वो खूबी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में पाई जाती है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमजान का रोजा रखा सवाब की नीयत से और ईमान के साथ, तो उसके गुजरे हुए गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। रमजान का ये रोजा इस कदर अजमत का हामिल है कि अगर आपने 2 शर्तों के साथ इस रोजे को पूरा किया तो आपके गुजरे हुए तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देगा। गुज़िश्ता जिंदगी में जो मासियत, गुज़िश्ता जिंदगी में जो रब की नाफरमानी, गुज़िश्ता जिंदगी में जो शरीयत की मुखालिफत, गुज़िश्ता जिंदगी में जो सुन्नत बेजारी का अमल आपने किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को मिटा देगा। किस शर्त के साथ? पहली बात तो ईमान होना चाहिए, दिल में ईमान जागुसी होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर सवाब की, अल्लाह के अज्र की उम्मीद होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपने रोजा रखा इसलिए ताकि आपके बदन को सेहत और तंदुरुस्ती हासिल हो, आपने रोजा रखा इसलिए कि डॉक्टर ने आपको खाने और पीने से मना किया हुआ है, आपने रोजा रखा फला मकसद से, रोजा रखा फला मकसद से, तो आपको अज्र नहीं मिलेगा, आप इस बशारत के मुस्तहिक नहीं होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान व इहतिसाब, दिल में ईमान और पुख्ता यकीन और फिर उसके बाद अल्लाह के अज्र की उम्मीद होनी जरूरी है ताकि आप इस अज्र को हासिल कर सकें। इसलिए रमजान का ये रोजा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम दुनिया के इंसानों को दिया है, उसका बदला और उसका सवाब इस कदर है कि रोजा उन 3 आमाल में से है जिन 3 आमाल की कोई जजा और उनके सवाब की कोई हद अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किया है। 3 आमाल इस्लाम में ऐसे हैं जो बिला हद हिसाब, बगैर किसी गिनती के उनका अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। उनमें से एक रोजा है। उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अस्सौमु ली वाना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। इंसान जब देता है, मखलूक जब अज्र देती है तो मखलूक ताबे फरमान है, और फरिश्ते जब अज्र लिखते हैं तो अल्लाह के मुजल्लल बंदे हैं, वो उनको जो आर्डर, जो हुक्म होता है अल्लाह ताला की तरफ से, उसको बजा लाते हैं। अल्लाह ने उनको जो हिदायत दी है वो हिदायत की पाबंदी करते हैं, वो अपनी तरफ से कमी और बेशी नहीं कर सकते। मगर अल्लाह ताला जो मालिके कुल है, दुनिया में सबसे बड़ा जूदो सखा और सबसे बड़ा फयाज अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और जब वो देने पर आए तो कितना देगा, किस कदर अता करेगा, किस कदर नवाजेगा, दुनिया की कोई ताकत उसका अंदाजा नहीं लगा सकती। तो इसका अज्र बेहिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया है। इसी तरह से सब्र का अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अज्रहुम बिगैर हिसाब, सब्र करने वालों को भी बगैर हिसाब के अल्लाह ताला अज्र देता है। इसी तरह से
फमन आफा व अस्लहा फअज्रुहु अलल्लाह अफ़्व अनिन नास, दूसरों से दरगुजर कर देना, दूसरों की गलतियों को माफ कर देना, दूसरों की ज्यादती से सरफे नजर कर लेना, दूसरा सताए तो उससे बदला ना लेना, ये इसका अज्र इतना है जिसकी कोई हद शरीयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन नहीं किया। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि रोजा वो अजीमुश शान और वो जलीलुल कद्र अमल है कि उसको अपनाते हुए, उस पर अमल करते हुए हमारे दिल में ये ईमान और ये अकीदा रासिख होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें रोजा दिया है, भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने का जो हुक्म दिया है, वो इसलिए नहीं है कि हम प्यास से तड़पें, भूख से तिलमिलाएं, परेशानियां झेलें, बर्दाश्त करें, नहीं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसलिए दिया है ताकि इस अमल के जरिया हमारे दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा और अल्लाह का खौफ पैदा हो। इसके जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी का तसव्वुर, उसके मुराकबा का तसव्वुर, उसकी नजर हमारे ऊपर होने का तसव्वुर हमारे दिल में पैदा होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर ये रोजा फर्ज किया गया है जैसे गुज़िश्ता उम्मतों पर फर्ज किया गया था, इसलिए ताकि तुम तकवा की सिफत से मुत्तसिफ हो जाओ, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए। आप सोचे थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्तों, आप हालते रोजा में हैं, बंद कमरे में हैं, दुनिया की कोई नजर आपका पीछा नहीं करती, मखलूक का कोई फर्द आपको नहीं देख सकता, कैमरे की नजर आप पर नहीं पड़ती, इंसानी निगाहें आपको नहीं देख सकती, कमरा बंद है, आप तन्हा हैं, आपके सामने अक़सामो अनवा के मतऊमात और मशरूबात रखे हुए हैं, ठंडे मशरूबात, लजीज खाने आपके सामने मौजूद हैं, आप देखते हो, लालच लगती है, शौक होता है, मगर क्या आपने कभी सुना अपनी उम्र में कि कोई रोजादार उस खाने को हाथ लगा दे, उस पानी को हाथ लगा दे? कोई डर नहीं, कोई नहीं देख रहा है, किसी भी मलामत का कोई खौफ नहीं, मगर वो नहीं खाता, नहीं पीता, पानी को हाथ नहीं लगाता, तड़प रहा है प्यास से फिर भी पानी नहीं पीता, भूख से तिलमिला रहा है फिर भी खाना नहीं खाता। क्यों मेरे भाई, क्या बात है? सब कुछ मयस्सर है और दुनिया की निगाहों में बदनाम होने का खौफ भी नहीं है, दुनिया की मलामत का डर भी नहीं, फिर भी नहीं छूता। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में ये बात पैवस्त हो चुकी है कि दुनिया नहीं देखती ना देखे, इंसानों को नहीं पता चलता ना पता चले, मगर जिस रब ने रोजा रखने का हुक्म दिया है उस रब की बारीक भी निगाहें मेरा पीछा कर रही है, उस रब की निगरानी मेरे साथ लगी हुई है, जमीन का कोई जर्रा, कायनात का कोई हिस्सा मेरे रब की नजर से पोशीदा नहीं रह सकता। इसलिए दुनिया नहीं देखती तो ना देखे, मगर जिसने रोजा का हुक्म दिया है वो तो देख रहा है ना, उसकी नजर मेरा मुराकबा और मेरा पीछा कर रही है, इसलिए वो नहीं खाता। अब आप सोचे मेरे दोस्तों, ये तसव्वुर जो हमारे दिल में रोजे के दरमियान पैदा होता है, रोजे के दिनों में हमारे दिल के अंदर ये जो अकीदा पैदा होता है, अगर ये दराज हो जाए, अगर ये मुस्तकिल और मुस्तमिर हो जाए, बराबर हमारे दिल में ये एतकाद रहे, ये काम करना है यार अल्लाह ताला देख रहा होगा, यार इसको कर लिया नहीं अल्लाह ताला देखेगा, अरे ये हराम है कौन जानेगा, लाओ खा लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला देखेगा। आदमी करेगा गलत काम, आदमी इकदाम कर सकेगा गलत काम का, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी का वो तसव्वुर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजे के जरिया हम इंसानों को देना चाहता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोजे की तकमील के लिए, इस रोजे के मुआविन उमूर के लिए बहुत सी शरीयतें, बहुत से अहकाम, बहुत सी आयात और बहुत सी अहादीस बयान फरमाता है। मिसाल के तौर पर बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ रमज़ानु फुत्तिहत अबवाबुल जन्नति व गुल्लिक़त अबवाबुन नारे व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन। जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। दूसरी रिवायत में है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तीसरी रिवायत में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं,
اور دوسری حدیث میں جسے ابو ابن خزیمہ اور ابن حبان نے بسند صحیح روایت کیا ہے، کہا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے تو اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس میں سے کوئی دروازہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، جہنم کے دروازوں کو قفل چڑھا دیتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا، اور سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو اللہ رب العالمین زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ گرفت میں اس لیے لیتا ہے کہ رمضان کا یہ جو موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا یہ جو موسم اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا ہے، ہم اس میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم تیزی کے ساتھ بھلائی کے کاموں کو اپنائیں، ہم سرعت رفتاری کے ساتھ بھلائی میں آگے بڑھیں۔ اسی لیے روزانہ اللہ رب العالمین ایک فرشتہ نازل کرتا ہے جو اعلان کرتا ہے روزانہ رمضان کے پورے دنوں میں، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھو، اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ، باز آ جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہ روزانہ اللہ کا فرشتہ اعلان لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسباب مہیا کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے وسائل تیار کیے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے دنوں میں خیر کا بڑھاوا اور خیر کی بالیدگی عام طور سے پائی جاتی ہے، شر کم ہوتا ہے، برائی کے مواقع کم ہوتے ہیں، انسان برائی کی طرف کم مائل ہوتا ہے۔ اس کا جہاں ایک سبب بندے کا روزہ رکھنا ہے، وہیں دوسرا سبب شیطان کا پابند سلاسل ہونا بھی ہے۔ البتہ آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جب شیطان قید ہے تو بندہ گناہ کے کام کیسے کرتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ روزے کیوں نہیں رکھتے، ہم میں سے کچھ لوگ فلاں کام کیوں نہیں کرتے، ہم میں سے کچھ لوگ نماز میں حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تو قید ہے، شیطان تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے حرکت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کا نفس اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے کی رہنمائی دے دیا، چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اپنائے اور چاہے تو ناشکری اور کفر کا راستہ اپنائے۔ یہ انسان کو جو چھوٹ ملی ہوئی ہے اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کہا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں قرار دیتا، میں اپنے نفس کو گناہوں سے مبرہ نہیں قرار دیتا، کیونکہ میرا نفس برائیوں کا حکم دینے والا ہے۔ اس کو ہم لوگ نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس امارہ زندہ ہے، موجود ہے ہر انسان کے اندر۔ وہی نفس امارہ انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، برائیوں کو اس کے لیے مزین کر کے ہموار کرتا ہے، اور پھر انسان گناہ کے کام کرتا ہے۔ گویا کہ دنیا میں انسان کو راہ راست سے بھٹکانے والی، اللہ کی طاعت سے منحرف کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو شیطان اور دوسرے انسان کا نفس امارہ، جو اسے ہمہ وقت برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ تو یہ نفس تو انسان کا زندہ ہے نا، یہ نفس انسان کا موجود ہے اس کے بدن میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس نفس کو کچلنے کے لیے، اس نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، انسان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے دو صفتیں رکھی ہیں، دو اخلاق، دو عادتیں اور دو خصوصیات رکھی ہیں۔ ایک انسانی صفت اور ایک انسانی فطرت ہے کہ وہ بھلائیوں سے محبت کرتا ہے، خیر کی چاہت اور بھلائی کا شوق اس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ اور دوسری انسان کی فطرت ہے، حیوانی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، بہیمیت پائی جاتی ہے، جہاں عقل و شعور وہ ترک کر دیتا ہے، جہاں بھلائی کے شوق سے وہ ہاتھ دھو لیتا ہے، جہاں بھلائی کے کام اس کو بھلے نہیں لگتے، تو جب انسان خیر کی طرف بڑھتا ہے تو اسے ملکوتی صفت سے متصف گردانا جاتا ہے، اور جب برائی کے راستے پر چلتا ہے تو اسے بہیمی صفت سے یعنی چوپایوں کی صفت سے متصف گردانا جاتا ہے۔ اور جب انسان کھانا اور پانی چھوڑ دیتا ہے،
تو انسان کی یہ صفت بہیمیہ، یہ انسان کی جو حیوانی فطرت ہے وہ کچل جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ملکوتی صفت یہ فرشتوں کی مشابہت ہے۔ وہ دانا پانی نہیں کھاتے، وہ کھانا پانی نہیں لیتے، وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کی پوری عمر تابع فرمان رہتی ہے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ تو کھانا پانی ترک کرنے میں اس مخلوق کی مشابہت ہو کر کے انسان بھلائی کے کام میں آگے بڑھتا ہے۔ اور جب انسان کھاتا اور پیتا ہے، آسودہ ہوتا ہے، تو یہ حیوانی صفت کو بڑھاوا ملتا ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ کھانا پینا اور مر جانا یہ جانوروں کا خاصہ ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے، اور وہی صفت ہم انسانوں میں قوت بہیمیہ کی شکل میں پروان چڑھتی ہے۔ اور جب ہم کھانے اور پینے پہ پابندی جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم صفت بہیمیہ کو کچلنے کا، اسے روندنے کا اور اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ روزہ دیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس پورے ایک ماہ میں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ فإنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلی۔ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی خواہشات نفس کو، اپنی شہوات کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، میری وجہ سے کھانا نہیں کھاتا، میری وجہ سے پانی نہیں پیتا، میری وجہ سے جائز خواہشات کی تکمیل نہیں کرتا۔ سب کچھ حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، جنسی خواہش کی تسکین بھی حلال طریقے سے میسر ہے اسے، مگر نہیں کرتا، نہیں دن رمضان کے دنوں میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو منع کر رکھا ہے، اس کے رب نے اسے روک رکھا ہے، یہ اس لیے اس کی طرف کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا، اس کی طرف کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ دے گا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی کوئی حد اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق اس کی گنتی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس کو پانے کے لیے ہمیں اپنے دل میں شوق کی مہمیز لگانی چاہیے، ہمیں شوق کے بازو سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں رمضان کا یہ روزہ دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ مشقت اور مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ روزہ ہماری بھلائی اور ہماری بہتری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے۔ اس لیے اس فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے اسے ہم ایک فرصت تصور کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، آپ سال کے 11 مہینے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اپنی من کی زندگی گزارتے ہیں، آپ کو کوئی روکنے نہیں آتا، مگر یہ ایک مہینہ اللہ رب العالمین آپ سے مزید جفا کشی، مزید جانفشانی اور مزید جد و جہد کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اگر 12 مہینے میں ایک مہینہ اللہ رب العالمین آپ سے تقاضا کرتا ہے تو 12 مہینے وہ نعمتیں دے رہا ہے آپ کو، 12 مہینے وہ اپنی نعمتیں آپ پر نشاور کرتا ہے۔ اگر وہ ایک مہینے کے لیے ہم سے روزہ رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ بھی ہماری منفعت کے لیے، وہ بھی ہماری اپنی مصلحت کے لیے، اور وہ بھی ہماری اپنے فائدے کے لیے، تو کیا یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جس رب کے حکم کی وجہ سے ہم 12 مہینے روزی پاتے ہیں، اس کے حکم کے ناطے ایک مہینہ صبر کریں، ایک مہینہ برداشت کریں، ایک مہینہ جد و جہد کریں، ایک مہینہ ہم کمر ہمت کس کر اپنے آپ کو مشقت کی ڈگر پر ڈال دیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے میرے دوستو۔ اور اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں انسانوں کی بنائی ہوئی جو مشینیں ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے جو پرزے ہیں، انسانوں کے ذریعہ ایجاد کیے گئے جو آلات تمدن ہیں،
یہ سب کے سب جب مسلسل چلتے رہتے ہیں، مسلسل حرکت و عمل میں مصروف رہتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ خراب ہو جاتے ہیں، ان کا عمل یا تو کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسانی نفس کا بھی ہے۔ انسان کا یہ معدہ جو انسان کی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے مشین سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے، وہ اگر پورے سال حرکت میں ہے، پورے سال عمل کر کے مفید غذا کو آپ کے بدن کا جز بناتا ہے اور مضر غذا کو آپ کے بدن سے نکالنے کا عمل انجام دیتا ہے، اگر اسے 12 مہینے میں 1 مہینہ اور وہ بھی چند مخصوص ساعتوں کے لیے، چند مخصوص گھنٹوں کے لیے آرام دینے کی بات کہی جائے تو یہ بات معقول نہیں لگتی آپ کو؟ آپ کا دل اسے قبول نہیں کرتا؟ ضرور قبول کرنا چاہیے میرے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ معدہ جو مسلسل عمل کی وجہ سے اگر تکان کا شکار ہو چکا ہے تو اسے راحت کرنے کی فرصت ملے گی، اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے اور سستانے کا موقع ملے گا، اور پھر وہ نئے سرے سے تیزی کے ساتھ از سرنو دوبارہ اپنا عمل شروع کر سکے گا۔ یہ معمولی بات ہے؟ اسی عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ کتنے ڈاکٹروں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، کتنے علاج اور دواؤں پہ اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی کام کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری بہتری کے لیے یہ چیز عطا کی ہے تو ہمیں تو خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی دنیا میں انسان دیکھتا ہے، دنیا میں انسان بہت سی چیزیں اس کی نظر میں آتی ہیں، لیکن جب وہ نظر میں آنے والی چیز اس کا تجربہ بنتی ہے، اس کے اوپر وہ چیز گزرتی ہے، تب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس شے کی حقیقت کیا ہے، اس شے کی شدت کیا ہے، اور اس شے کو انگیز کرنا، اسے جھیلنا کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جب اس کو پیاس تیز کی لگتی ہے، زور کی پیاس سے جب وہ تلملا رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم سنتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی تصور اس وقت ہمارے دل میں آتا ہے جب ہم خود پیاسے ہوں، جب ہم خود بھوک سے دوچار ہوں، جب ہم تڑپ رہے ہوں بھوک کی شدت سے، جب ہم کروٹیں بدل رہے ہوں پیاس کی شدت سے، تب احساس ہوتا ہے کہ چند قطرے پانی کی قیمت اس زندگی میں کتنی ہے، چند لقمے کھانوں کی اہمیت اس زندگی میں کتنی ہے۔ تب ہم کو احساس ہوتا ہے وہ فقیر، وہ محتاج، سماج کا وہ بے زر انسان جو سال بھر فاقے کی شدت، بھوک کی شدت برداشت کرتا ہے، وہ جو درد اور جو کرب سال بھر جھیلتا ہے، اس کا احساس اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں دلاتا ہے۔ وہ احساس ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ رمضان میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سوچو، 1 ماہ کی بھوک اور پیاس کی شدت سے آپ کا کیا عالم ہو رہا ہے، آپ کتنا پریشان محسوس کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دنیا سے سرفراز کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی دنیاوی زندگی کو آسانیوں سے بھر دیا ہے، اس لیے پریشانیاں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، دشواریوں کا آپ کو کمحق کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھو، کھانا چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک، فجر کا وقت ہونے سے سورج ڈوبنے تک۔ اور اس کے بعد جو احساس پیدا ہوگا وہ آپ کو سمجھائے گا، وہ آپ کو یہ شعور دے گا کہ میرا محتاج بھائی، میرا فقیر بھائی، میرا وہ بھائی جو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے، وہ کس قدر پریشانی کے ساتھ اپنے سال گزارتا ہوگا، کتنی پریشانیاں وہ سال بھر جھیلتا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا، آپ آمادہ کرو گے اپنے دل کو کہ نہیں، اس کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اس کے بھوک کو مٹانے کا سامان کرنا چاہیے۔ جب آپ کو یہ درد آئے گا، گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو روزہ دیا ہے اس میں جو تقوی ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس تقوی کی ایک معمولی جھلک یہ بھی ہے کہ آپ سمجھو
کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دنیا سے نوازا ہے تو آپ خبر لو اپنے سماج کے ناداروں کی، آپ خبر گیری کرو اپنے سماج کے محتاجوں کی، آپ خبر لو ان بے سہارا اور بے بس انسانوں کی جن کے لیے نان شبینہ فراہم کرنے والا اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ تو اسلامی قوت، دینی بھائی چارگی آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ آپ اس کا تجربہ جو کر رہے ہو اس کی روشنی میں آپ اسے مدد دو، اس کی غذا کا انتظام کرو، اس کی خوراک کا انتظام کرو۔ تو یہ مقصد بنے گا روزے کا، یہ مقصد بنے گا صیام کا، یہ مقصد بنے گا اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا جو اللہ کی رضا کے لیے، نوٹ کر لیجئے، جو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم ایک متعین وقت میں برداشت کرتے ہیں۔ یہ فضائل، یہ خوبیاں اور یہ ڈھیر ساری بہتریاں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کمرے ہمت کسو، تیار ہو جاؤ، اپنے دل کو آمادہ کرو کہ یہ چیزیں آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا مجموعہ ہے۔ دنیا آپ کو اس طرح سے حاصل ہو رہی ہے اور آخرت کا یہ ڈھیر سارا وعدہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے سینے پر اپنا سر لگا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے، سر لگا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے ان کو کئی نصیحتیں کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، علیک بالصوم فإنہ من ختم لہ بہ فلہ الجنہ۔ کہا کہ روزہ اپناؤ، روزہ رکھو، کیونکہ روزے پر جس کا خاتمہ ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ گویا کہ اگر روزے کی حالت میں رب العالمین نے آپ کا خاتمہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا آپ سے جنت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ سے جنت کا انعام دینے کا وعدہ ہے۔ اور اگر ایک دن آپ نے روزہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری پیدا کر دے گا، 70 سال جہنم کو آپ سے دور کر دے گا اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ اگر ایک دن کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق کھود دے گا، ایسی جیسی آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ آپ کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ قائم کر دے گا۔ یہ ساری بشارتیں آپ کو شوق، عزیمت اور ہمت دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، پلٹو اللہ اس کے رسول کے ان فرامین کی طرف، اپنے دماغ اور دل کو آمادہ کرو، دل میں یہ تصور بیٹھاؤ اور سوچو یہ ڈھیر ساری بشارتیں آپ کے لیے ہیں، یہ سب آپ کی منتظر ہیں، یہ سب آپ کے دامن مراد کو بھر دینے کا ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے دوڑو اور انہیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ۔